جیسے ہی میں وارث شاہ کے بنگلے میں داخل ہوا، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریاں تھیں۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے چوکیدار اور ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کون سے مہمان آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے چھوٹی بی بی کا رشتہ طے ہو گیا، یہ ان کے سسرال والے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ کھول کے رہ گیا۔ اپنی منزل کے اتنا قریب آ کر میں اتنی بڑی شکست نہیں کھا سکتا تھا۔ بہرحال رائما کا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن اس نے میرے بارے میں ابھی تک اپنے گھر والوں سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ یونیورسٹی وہ چھوڑ چکی تھی۔ میں اس وقت اتنا بے چین تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وارث شاہ نے گھر کے اندر بلایا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو رائما بھی وہیں بیٹھی تھی، بہت غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ رائما یونیورسٹی چھوڑ چکی ہے، ویسے بھی اب اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کی منگنی کی شاپنگ پوری ہو جائے گی، تم چاہو تو جا سکتے ہو، کیونکہ 15 دن بعد اس کی منگنی ہے اور 2 مہینے بعد شادی۔ میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو آپ کو چھوٹی بی بی۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نظریں بدل گئی۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی نے کہیں شاپنگ پہ جانا ہے تو میں لے جاتا ہوں۔ میں اس وقت اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسا موقع چاہتا تھا کہ وہ مجھے تنہائی میں میسر ہو جائے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے شاپنگ پہ نہیں جانا بابا، جو بھی میرے سسرال کی طرف سے کپڑے آئیں گے میں وہی پہن لوں گی۔ آپ چاہیں تو انہیں چھٹی دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی منگنی تک کہیں نہیں جانا، نہ کوئی شاپنگ کرنی ہے۔ بڑے تیکھے تیوروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی، اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے اسے میسج کیا، میں نے کہا رائما مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز ایک بار میرے ساتھ چلو، ایک بار میری بات سن لو۔ اس کا ایک ہی میسج آیا، شکر کرو میں نے تمہارا پول اپنے باپ کے سامنے نہیں کھولا، ورنہ وہ تمہارا کیا حشر کر سکتا تھا تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے اپنے باپ سے کہہ سکتی ہو، بس ایک بار میری بات سن لو۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، دوبارہ مجھے کال مت کرنا ورنہ میں اپنے بابا سے سب کچھ کہہ دوں گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ چکا تھا، لیکن بے حد پریشان تھا۔ بہرحال دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں روز اسے کال کرتا، میسج کرتا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میری یہ حالت تھی کہ وہ ایک بار مجھے مل جائے تو سارے حساب پورے کر دوں۔ کچھ دن بعد میرے پاس کورٹ سے ایک نوٹس آیا جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں نے اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ میں نے کہا تم میرے ہاتھوں سے بچو گی نہیں۔ اب میں جانتا تھا کہ اس کی منگنی کس تاریخ کو ہے اور وہ کس پارلر میں جا کر تیار ہوگی، اس لیے میں مقررہ وقت پر اپنی گاڑی میں اس کے پارلر کے سامنے کھڑا تھا۔ بڑے غصے سے گاڑی سے نیچے اترا، پارلر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ باہر کھڑا گارڈ کہنے لگا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا اندر رائما نام کی لڑکی ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ اس نے اندر فون کیا، کہنے لگا کوئی رائما کو لینے آیا ہے، اس کا ڈرائیور ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آئی، لیکن مجھے دیکھ کر واپس اندر جانے لگی۔ تب تک میں اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ کہا تھا نا تم سے کہ ایک بار میری بات سن لو۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن اس نے شور سا مچا دیا۔ چوکیدار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا چھوڑو لڑکی کا ہاتھ۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالی اور اس کی طرف تان دی۔ میں نے کہا یہیں ڈھیر کر دوں گا تمہیں، جاؤ جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھو۔ یہ دیکھ کر رائما کا رنگ اڑا تھا، کہنے لگی موسیٰ میرا ہاتھ چھوڑو۔ چوکیدار واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا اور میں زبردستی رائما کو گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا نا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں نے کہا چوڑیاں تو میں نے بھی نہیں پہنی۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، اسے اندر دھکیل کے بٹھایا، پھر زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ تیزی سے میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کے بیٹھا تاکہ وہ دروازہ کھول کے باہر نہ نکل سکے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے گاڑی کو لاک کیا۔ اب وہ دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، لیکن کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ کہنے لگی تم یہ اچھا نہیں کر رہے،
کچھ دیر میں میرے باپ کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تیز اسپیڈ میں گاڑی چلاتا رہا۔ وہ کہنے لگی موسیٰ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا اگر تم نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں یہ گاڑی کسی بھی دیوار کے ساتھ مار دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا، تمہیں بھی مار دوں گا، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ میں نے کہا خلا کا نوٹس تم نے بھیجا تھا یا تمہارے باپ نے؟ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا میری بیوی ہوتے ہوئے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنو گی؟ موسیٰ کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے یا تمہارے باپ نے مجھے اور میرے گھر والوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ جب چاہیں گے ہماری زندگی کو تماشا بنا کے رکھ دیں گے اور ہم چپ چاپ سہتے رہیں گے، لیکن اب باری تمہارے باپ اور بھائی کی ہے۔ میں شہر سے کافی دور نکل چکا تھا۔ سنسان سڑکوں کو دیکھ کے رائمہ کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہوں۔ کہنے لگی میں نہیں مانتی ایسے رشتوں کو، خدا کے لیے مجھے بدلے کا سامان مت بناؤ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بہن کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جسے خاور نے اپنے بدلے کا نشانہ بنایا تھا اور اب دوسری شادی رچانا چاہتا ہے۔ دیکھو تو صحیح اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، بہت محبت ہے نا اسے اپنی بہن سے، جان نچھاور کرتا ہے نا تم پہ۔ اب دیکھو ان دونوں باپ بیٹے کو میں تگنی کا ناچ نہ نچوا دوں تو موسیٰ نام نہیں میرا۔ میں بے حد غصے میں تھا، لیکن رائمہ بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اپنی بہن کے ایک ایک ظلم اور زیادتی کا بدلہ لوں گا میں تم سے، اس کے ایک ایک آنسو کا حساب تم دو گی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارے باپ نے کیا سمجھ رکھا تھا مجھے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا؟ میرے باپ نے اگر کم عمری میں مجھے بیرون ملک بھیج دیا تھا تو کیا میں واپس نہیں آؤں گا؟ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کروں گا؟ پچھلے سارے حساب کتاب بھول جاؤں گا اور وہ ایک خلا کا نوٹس بھیج کے فارمیلٹی پوری کرے گا اور عدالت کے ذریعے سے خلا حاصل کر لے گا۔ پچھلے 12 سال سے میرے سینے میں جو آگ دہک رہی ہے وہ اب آتش فشاں بن چکی ہے اور اب تم سب کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ میں نے گاڑی اپنے چھوٹے سے فارم ہاؤس کے سامنے جا کے کھڑی کی، ہارن دیا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی اندر لے جا کے پارک کی، رائمہ سے کہا کہ نیچے اترو۔ وہ کہنے لگی دیکھو مجھے اپنے بدلے کا نشانہ مت بتاؤ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا قصور میری بہن کا بھی نہیں تھا، نیچے اترو۔ میں ملازمین کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا، ورنہ تمہیں گھسیٹتے ہوئے جیسے لے کے آیا ہوں ایسے کمرے میں بھی لے جاؤں گا۔ میرا لہجہ بہت سخت تھا، اس لیے وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ میں نے بھی فرنٹ ڈور کھولا، باہر نکلا، دروازہ زور سے بند کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج میں لے آیا جو کہ بالکل خالی تھا۔ وہ کہنے لگی موسیٰ پلیز میرے ساتھ سب کچھ مت کرو، لیکن میں بالکل بے حس ہو چکا تھا۔ میرے تلخ ماضی نے مجھے بدل کے رکھ دیا تھا، مجھے اس وقت کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے چھوٹے موبائل پہ بیل بجنے لگی، نمبر وارث شاہ کا تھا۔ میں نے وہ موبائل اٹھایا اور زور سے دیوار سے مار دیا، کیونکہ اب مجھے موبائل کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ میں رائمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا، جا کے بیڈ پہ دھکیل کے پھینکا، پھر کمرے سے باہر آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، دروازہ بار بار کھٹک رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی موسیٰ تم میرے ساتھ اس چیز کا بدلہ نہیں لے سکتے جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کے رونے چلانے کی آواز میں مجھے نیلم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ خاور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، موسیٰ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم اسے چھوڑو گے نہیں، تم میرا حساب لو گے اس سے۔ اور میں بھی رو رہا تھا، سسکیوں سے رو رہا تھا۔ نیلم کا ہاتھ تھامے میں نے اس کی اکھڑی اکھڑی سانسوں میں اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں خاور کو نہیں چھوڑوں گا، پورا پورا بدلہ لوں گا۔ ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے، اب میری آنکھیں سرخ تھیں۔ میری بہن میرے گھر کی رونق تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی۔ مجھ میں اور نیلم میں 5 سال کا فرق تھا۔ ہماری والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب ہم بہت چھوٹے تھے، یوں کہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا۔ نیلم اس وقت 10 سال کی تھی اور میں 5 سال کا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے مجھے بڑی بہن کم اور ماں بن کے زیادہ پالا تھا۔
میں اپنی والدہ کی یاد میں روتا رہتا۔ نیلم مجھے یوں روتا دیکھتی تو اپنے ساتھ لگا لیتی، کہنے لگتی میں ہوں نا تمہارے پاس، پھر کیوں روتے ہو؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی، میں اسی کے ساتھ سوتا تھا۔ وہ میرا سر سہلاتی، کہانیاں سناتی رہتی، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے 10 سال کی عمر میں وہ بہت بڑی ہو چکی تھی، وہ بالکل میری ماں جتنی ہو چکی تھی۔ میرے والد کو شروع سے ہی سیاست میں دلچسپی تھی، وہ سیاست میں اپنی دھاک بھی بٹھا چکے تھے۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ میرے والد کو بھی اسی لیے پسند کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک جتنے بھی وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا تھا۔ ہمارے قریبی گاؤں میں، قصبوں میں، جہاں میرے والد کی شہرت تھی اور جہاں سے انہیں ووٹ ملتے تھے، وہاں پر میرے والد نے گرلز اور بوائز اسکول الگ الگ بنوائے تھے، ہاسپٹل بھی بنوایا تھا، گاؤں والوں کو تمام سہولیات بھی دی تھی۔ بڑی امید تھی کہ اس دفعہ بھی میرے والد الیکشن جیتتے تو انہیں صوبے کی وزارت مل جاتی۔ لیکن انہی دنوں ایک ذمہ دار سے میرے والد کی دوستی کچھ زیادہ ہی ہونے لگی۔ وارث شاہ ایک گاؤں کا ذمہ دار تھا، دولت کی ریل پیل تھی لیکن رہائش گاؤں کی تھی۔ سیاست میں آنا چاہتا تھا، اسی لیے میرے والد کو اس نے ہتھیار بنانا چاہا۔ میرے والد بے شک سیاست میں تھے لیکن سادہ لوگ قسم کے انسان تھے، دوسروں کی خدمت اور مدد کر کے انہیں خوشی حاصل ہوتی تھی۔ وارث شاہ نے ان سے تعلقات بڑھائے، دوستی بڑھانی شروع کر دی، پھر اپنے گاؤں کے سارے ووٹ میرے والد کو دلوائے۔ حالانکہ میرے والد نے اسے ایسی مہربانی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن وہ سیاسی دماغ رکھتا تھا۔ اپنے آس پاس کے گاؤں جہاں تک اس کی دہشت تھی، اس نے سارے ووٹ میرے والد کو دلوائے۔ کہنے لگا دوستی میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے والد اس وقت کرسی کے نشے میں جھوم رہے تھے، چاہتے تھے کہ انہیں صوبائی وزارت مل جائے اور یہ انہیں وارث شاہ کی مدد سے مل چکی تھی، اسی لیے دوستی اور بھی گہری ہونے لگی۔ یہاں تک کہ وارث شاہ نے شہر میں ہمارے گھر کے پاس ایک بڑا سا بنگلہ لیا، وہیں پہ اپنی رہائش رکھ لی۔ اس کا بیٹا اس وقت 23 سال کا تھا، رائمہ 10 سال کی تھی۔ رائمہ وارث شاہ کی دوسری بیوی سے تھی، اس کی پہلی بیوی سے صرف خاور تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا، اور دوسری بیوی سے رائمہ پیدا ہوئی تھی، اس لیے دونوں بہن بھائیوں کی عمر میں کافی فرق تھا۔ انہی دنوں خاور کی بے باک نظریں نیلم پر تھیں، ساتھ ہی ساتھ میرے باپ کی کرسی پر بھی۔ وارث شاہ کا بنگلہ ہمارے گھر کے بالکل برابر تھا، اس لیے میرا آنا جانا بہت رہتا تھا۔ پھر میں اس وقت 15 سال کا تھا اور نیلم 20 سال کی، اس لیے میری دوستی رائمہ سے کافی حد تک ہو چکی تھی۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، وارث شاہ کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ اکثر پڑھائی میں بھی میں رائمہ کی مدد کر دیتا تھا کیونکہ اس نے ابتدائی تعلیم گاؤں سے حاصل کی تھی۔ شہر کے آکسفورڈ کے اسکول میں پڑھتے ہوئے اسے بہت مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خاور میری بہن کو سہانے خواب دکھا رہا ہے۔ نیلم اس سے محبت کرنے لگی۔ وارث شاہ ہر وقت میرے باپ کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ایک ساتھ ہونے لگا۔ کافی گہری دوستی جمانا چاہتا تھا، اس لیے کہ سیاست میں اس کی بھی جان پہچان ہونے لگے۔ میرے باپ کی وجہ سے میرے والد سے وارث شاہ نے اپنے دونوں بچوں کے رشتے کی بات کی۔ نیلم تو اس وقت گریجویشن کر کے فارغ ہوئی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کو سیاست میں لانا چاہتا ہوں، ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وارث شاہ کہنے لگا تو کوئی بات نہیں، مجھے کون سا اعتراض ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی اب رشتہ داری میں بدل جائے۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وارث شاہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم پوچھ سکتے ہو، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر آنکھیں بند کر کے تمہیں موسیٰ کے ساتھ اس کا اس عمر میں نکاح پڑھوا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا ولی ہوں اور میری بیٹی یہ رشتہ نبھائے گی۔ شاید وہ میرے والد پر احسان جتانا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے کیے گئے فیصلے پر انکار کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ بہرحال خاور پہلی میری بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکا تھا، کیونکہ سیاسی دماغ رکھتا تھا۔ میں تو 14-15 سال کا تھا، میٹرک میں تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رائمہ اچھی لگتی تھی، معصوم سی گڑیا تھی۔ پھر عمر کے جس حصے میں تھا، بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تھا، اس لیے مخالف صنف میں دلچسپی ابھی محسوس ہونے لگی تھی۔ بہرحال جب میرے والد نے نیلم سے پوچھا تو اس نے اس رشتے پر اعتراض نہیں کیا،
حالانکہ میرے والد کو خاور کچھ خاص پسند نہیں تھا، لیکن نیلم کے اصرار پر انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ابھی چھوٹا ہے، تمہاری بیٹی ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس عمر میں ان کا نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن وارث شاہ کہنے لگا کہ میں یہ رشتہ پکا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں وٹا سٹا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس کی باتیں تھیں، اصل کہانی کچھ اور تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیاست میں میرے باپ کے ہم پلہ کھڑے ہونے کے خواب سجنے لگے تھے۔ بہرحال میرا رائمہ سے اور نیلم کا خاور سے نکاح ایک ہی دن ہوا تھا، لیکن میرے والد ابھی رخصتی کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نیلم سیاست میں دلچسپی لے تاکہ وہ نیلم کو آگے بڑھا سکے، کیونکہ میں ابھی چھوٹا تھا۔ نیلم کافی حد تک میرے والد کے خوابوں کو پورا بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے والد کی نیت صاف تھی، وہ عوام کو سہولیات دینا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ نیلم کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تاکہ نیلم خواتین سے ان کے مسائل پوچھ کر ان پر بھی کام کر سکے، لیکن خاور سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ راحیل آفندی کا داماد بن چکا ہے، اس لیے راحیل آفندی اسے آگے کرے، دنیا کے سامنے یہ بتائے کہ یہ میرا داماد ہے اور یہ میرے بعد کرسی سنبھالے گا۔ حالانکہ میرے والد کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنی محنت اور قربانیوں کے بل بوتے پر یہ کرسی حاصل کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی محنت خاور کے نام لگا دے۔ دبے دبے لفظوں میں وارث شاہ نے بھی یہ بات میرے والد سے کہی کہ نیلم تو لڑکی ہے اور اسے ہمارے خاندان میں آنا ہے، اور ہم اپنے خاندان کی عورتوں کو سیاست میں نہیں لاتے بلکہ مردوں کو لاتے ہیں، اور خاور تو تمہارا ہی بیٹا ہے، تمہیں چاہیے کہ نیلم کے بجائے خاور کو آگے کرو۔ میرے والد کہنے لگے کہ میرے نزدیک بیٹا اور بیٹی برابر ہیں، اگر میں اپنی محنت پر کسی کو کھڑا کروں گا تو وہ موسیٰ ہوگا، اور جب تک موسیٰ بڑا نہیں ہو جاتا، میری کرسی سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا، میری بیٹی کرسی سنبھالے گی۔ اور عورت بھی سیاست کرتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے، صرف گھر کی ہانڈی روٹی کے لیے پیدا نہیں ہوتی۔ میری بیٹی سیاست کرے گی اور سیاست میں میرا نام روشن بھی کر کے دکھائے گی۔ خاور سے شاید یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے نیلم کو فون کیا۔ کہنے لگا تم اپنے باپ کو منع کر دو کہ تم سیاست میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی، تم میں ایسی کوئی بھی قابلیت نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ کو اس بات پر مجبور کرو کہ وہ مجھے آگے کرے۔ نیلم کہنے لگی میں ایسا کیوں کروں خاور؟ میرے والد اگر اپنی جگہ مجھے دینا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے بہت محنت سے، بہت قربانیوں سے اپنا یہ مقام بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا شاید تم بھول رہی ہو، میرے باپ نے ہمارے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کے سارے ووٹ تمہارے باپ کو دلوائے تھے، اگر وہ آج اس مقام پر ہیں تو میرے باپ کا احسان ہے۔ خاور کا لہجہ سن کر نیلم کچھ پریشان سی ہوئی، کہنے لگی کہ تمہارے والد اگر یہ احسان میرے باپ پر نہ بھی کرتے تب بھی وہ اپنے بلبوتے پر یہ کرسی حاصل کر لیتے، کیونکہ لوگ میرے باپ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم شاید بھول رہی ہو، تم میری بیوی بن چکی ہو، تمہارا میرا نکاح ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں عورتیں مردوں کے سامنے زبان نہیں چلاتی۔ وہ کہنے لگی میں زبان نہیں چلا رہی، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، اور میرے والد نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے، میں جو بات کہتی ہوں سامنے کہتی ہوں، اور عورت کو اپنی بات کہنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ میں نے تو بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف تمہیں حقیقت اور سچائی کا آئینہ دکھایا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسے کسی آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آج رات کو ہی اپنے بابا کو تمہارے گھر بھیجوں گا شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے، مجھے جلد از جلد رخصتی چاہیے۔ نیلم کہنے لگی میرے بابا پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ تب تک رخصتی نہیں دیں گے جب تک میری سیاست میں اچھی خاصی جان پہچان نہیں ہو جاتی۔ 2 سال تک تو ہماری رخصتی ممکن ہی نہیں ہے، ویسے بھی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، جتنا آگے بڑھنا تھا بڑھ لیا، اب میں آگے بڑھوں گا اور تم میرا ساتھ دو گی اچھی بیویوں کی طرح۔ نیلم نے کہا پتہ نہیں کیوں خاور مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھ سے نکاح میری محبت میں نہیں کیا بلکہ کرسی کی محبت میں کیا ہے۔ نکاح کے بعد سے تمہاری باتیں بدل گئی ہیں، تم پہلے والے خاور تو رہے ہی نہیں ہو۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتی رہو، ہم ذمہ دار ہیں اور ہمیں بیوی کمرے میں اچھی لگتی ہے،
مردوں کے بیچ میں بحث کرتی ہوئی نہیں، اور تمہیں بھی میں گھر کی زینت بناؤں گا، اپنے کمرے کی زینت بنا کے رکھوں گا۔ میں تمہیں کبھی بھی اقتدار میں کھڑا ہونے نہیں دوں گا۔ نیلم کہنے لگی تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے اس نکاح پر نظر ثانی کر لیتی ہوں کہ مجھے یہ قائم رکھنا ہے یا توڑ دینا ہے۔ یہ سن کے خاور کو بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا نیلم تم اتنی سی بات پر میرا اور اپنا رشتہ ختم کر لو گی؟ کیا تمہارے نزدیک رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی خود غرضی میں قائم کیے گئے رشتے کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خاور اگر تم اس رشتے کے لیے مخلص ہوتے، سچ میں مجھ سے محبت کرتے، تو میں ضرور نبھاتی، لیکن میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم نے مجھ سے محبت کے جال میں پھنسایا۔ نکاح کے بعد میں تمہارا بدلا ہوا روپ دیکھ کے حیران تھی، لیکن اب سچائی مجھ پہ کھل چکی ہے۔ تم مجھے سیڑھی بنا کے میرے باپ کی کرسی تک آنا چاہتے ہو۔ کیا یہ مردانگی ہے؟ اگر تم واقعی سیاست میں آنے کے شوقین تھے تو اپنے بل بوتے پہ آتے، اپنی ان 2-4 قصبوں کے ووٹ اکٹھے کر کے تم سیاست میں آ جاتے، لیکن نہیں، تم نے میرے باپ کو ٹارگٹ کیا۔ جانتے تھے کہ میرے باپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، اسے اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے تمہارے باپ نے میرے باپ سے دوستی رچائی اور تم نے مجھ سے محبت۔ لیکن یاد رکھنا میں اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ خاور کہنے لگا تم تو برا مان گئی یار، میں بس تم سے ریکویسٹ کر رہا تھا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور رشتہ توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے بغیر دن رات کاٹنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے رخصتی چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تمہیں برا لگ جائے گا یا تم میری باتوں کا دوسرا مطلب لے لو گی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے باپ کی کرسی اور سیاست، تم اپنے پاس رکھو۔ اس نے فوراً سے پینترا بدلا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن خاور نے تو جیسے اپنے دل میں نیلم کے لیے بدلے کو سنبھال رکھا تھا۔ ایک بار اسے ریسٹورنٹ میں بلایا۔ اس وقت نیلم کی کافی جان پہچان ہو چکی تھی، اس لیے میرے والد اسے بغیر گارڈز کے کہیں نہیں بھیجتے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں آج کل گاؤں اور قصبوں میں جا رہی ہوں، وہاں کی خواتین کے مسائل سنتی ہوں، انہیں حل کرتی ہوں۔ میرے پاس ریسٹورنٹ میں آنے اور کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اب تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تم 1-1.5 گھنٹہ میرے ساتھ کھانا کھا سکو۔ تم بعد میں کیا کرو گی؟ کیا لوگوں کے مسئلے مسائل ہی سنتی رہو گی؟ میرے مسئلے مسائل تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتے کیا؟ 2 گھڑی بھی نہیں ہے تمہارے پاس میرے ساتھ گزارنے کے لیے؟ خاور کی ایسی باتیں سن کر نیلم نے حامی بھر لی، لیکن جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ پہنچی، وہ کہنے لگا اپنے ڈرائیور اور گارڈ سے کہو کہ واپس چلے جائیں، واپس میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے ڈرائیور اور گارڈز کو واپس بھیج دیا۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے نیچے ریسٹورنٹ میں خاور نے نیلم کو ڈنر کروایا، پھر کہنے لگا اوپر میں نے کمرہ بک کروایا ہے، وہاں کچھ ضروری کاغذات ہیں میرے والد نے دیے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں تم سے ڈسکس کر لوں۔ اب دیکھو یہاں ریسٹورنٹ میں تو ایسی باتیں ڈسکس نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ کمرے میں آؤ، کچھ دیر باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر تم اپنے والد کو وہ بتا دینا۔ وہ کہنے لگی میں بھلا کیوں ڈسکس کروں؟ اگر وارث انکل کو کچھ کہنا ہے تو وہ ڈائریکٹ میرے والد سے کہہ سکتے ہیں۔ خاور کہنے لگا کہ تم بھی تو سیاست میں آ چکی ہو، سارے داؤ پیچ جانتی ہو، چلو آؤ نا، کچھ نہیں ہوتا، بس 10 منٹ کا کام ہے، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ نیلم کو ہوٹل کے کمرے میں لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نیلم یہ سب دیکھ کے حیران تھی، کہنے لگا بہت زبان چلانی آتی ہے تمہیں، مردوں کے سامنے بحث کرنے کی عادت ہے، آج تمہاری زبان پہ ایسا تالا لگاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ نیلم کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولو۔ خاور کہنے لگا یہ دروازہ اب نہیں کھلے گا جب تک میں تمہاری زبان بند کرنے کا انتظام نہ کر لوں۔ کب سے میں تمہارے باپ کی چمچا گیری کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ یہ سب کچھ تمہارے نام کر دے، تمہارے حوالے کر دے۔ ارے سیاست چلانا مردوں کا کام ہے، تم جیسی کمزور ہستی کا نہیں۔ اس نے زبردستی میری بہن سے اپنا حق وصول کیا، بے شک اس کے نکاح میں تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جس کمرے میں وہ میری بہن کو لے کر گیا تھا وہاں پہلے سے کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کیمروں نے خاور کے چہرے کی تصویر کو بلر کر دیا۔
اور میری بہن کی ویڈیو کو وائرل کر دیا۔ سب لوگ میری بہن کو برا بھلا سمجھنے لگے، میرے باپ کو گالیاں دینے لگے، اور اس وقت وارث شاہ نے اپنی دھاک بٹھا لی، سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ نیلم ایک پاک کردار لڑکی، اس نے اپنی اس طرح کی بدنامی پر زہر کھا لیا۔ میں اس کے سامنے رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، کیونکہ وہ صرف میری بہن نہیں تھی، میری ماں بھی تھی۔ اس نے مجھے بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ماں کی آغوش کا تو مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، لیکن نیلم کی آغوش سے میں نے ماں کی ممتا کو محسوس کیا تھا۔ وہ میری بڑی بہن تھی جو اس وقت زندگی کی آخری سانس سے بھر رہی تھی۔ وہ مجھ سے وعدہ لے رہی تھی کہ تم میرا انتقام لوگے، تم خاور کو چھوڑو گے نہیں۔ میری آنکھوں سے بتدریج آنسو بہہ رہے تھے۔ نیلم کی باتیں ابھی بھی مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں کیسے اس کی بہن کو بخش سکتا تھا جو میرے نکاح میں پچھلے کئی سالوں سے تھی؟ اس وقت میرے والد کی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ لوگ انہیں پتھر مارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، نیلم کو گالیاں دینے لگے۔ میں بھی ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا۔ میرے والد مجھے لے کر بیرون ملک چلے گئے۔ باقی کا تعلیمی سلسلہ میں نے وہیں پورا کیا۔ کئی سال بعد میں واپس آیا تھا، لیکن میرے سینے میں نفرت کی آگ اب آتش فشاں بن چکی تھی۔ جو آج رات میں نے رائما کے ساتھ کرنا تھا، خاور اپنے بالوں کو نوچنے پہ مجبور ہو جاتا۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پورے کمرے میں کانچ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوز اس کانچ پہ رکھے اور قدم آگے بڑھانے لگا۔ جیسے ہی میں بیڈ پہ بیٹھا وہ کہنے لگی، میں اپنی جان لے لوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہاری یہی ادائیں تو میری جان لیتی ہیں سویٹ ہارٹ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں جانتا تھا وہ بہت روئی ہے۔ اس میک اپ میں بھی اس کی روئی روئی آنکھیں میرا سکھ چین چرا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میں نے کہا، میں ایسی گستاخی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں کمزور سمجھوں؟ میں تو تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو تم ہو۔ کیا سوچ کے تم کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ تمہیں میں بیوقوف نظر آتا تھا کہ تم جو چاہو گی میرے ساتھ کر لو گی؟ میں نے بھی کافی سنجیدگی سے بات آگے بڑھائی۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی تھی تم جیسا بدماش ایسی اوچھی حرکتیں کر سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی نظروں کا تصادم ہوا اس نے اپنا رخ غصے سے پھیرا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوا تو وہ کسی کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ خوف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ پورے کمرے کا حشر بگاڑ دو گی، چیزوں کو توڑ دو گی تو میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میری بات پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے جیسے ہی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا اور اس کے قریب ہونے لگا تو ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی شیشی اس نے پوری قوت سے میرے سینے کی جانب بڑھائی اور